السلام علیکم 7 کلاس. آج آپ لوگوں نے تفہیم کرنی ہے. پیج نمبر ہے جی 10 اور اس ٹاپک کا نام ہے، جو مضمون کا نام ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ غور سے سنیں تاکہ سوالات کے جوابات صحیح طریقے سے دے سکیں. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جبکہ دوسری مسجد مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی. قریب ہی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر 7 ماہ تک قیام فرمایا اور اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام کو مسجد کے لیے پسند فرمایا. یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جسے خرید کر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی اور اس کی تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئی، جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی. کھجور کے تنوں ہی سے اس کے ستون بنائے گئے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے. 7 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی گئی. یعنی اس کو بڑھایا گیا، اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو ترقی دی گئی. جیسے مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند حجرے بھی بنائے گئے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو امہات المومنین یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ازواج مطہرات کی قیام گاہ تھے. اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور بھی موجود ہے. مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام مستقل ادوار میں جاری رہا. یہ دور کی جمع ادوار. 1233 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے گنبد کی ازسر نو یعنی نئے سرے سے تعمیر کروانے کے بعد اس پر سبز رنگ کروایا. اس کے بعد یہ گنبد خضرا کہلانے لگا. اب یہاں دیکھیں نیکسٹ پیج پہ اس کے سوال جواب ہیں جس کو آپ نے خود کمپلیٹ کرنا ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ کمپریہنشن شروع سے کرتے آ رہے ہیں. جیسے سوال نمبر 1 ہے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ تو یہ آپ کو سٹارٹ میں مل جائے گا. آپ سب نے اپنے طور پہ یہ اس کے جواب دینے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں دیے جائیں لیکن صحیح دیے جائیں. اس کے بعد غلط درست ہیں اس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے چیک کروائیے گا. اس کے بعد عبارت سے درج الموصوف کی صفت تلاش کریں، یعنی جو ورڈز انہوں نے دیے ہوئے موصوف جس کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے بچے، فرش، حجرے، رنگ، دروازے، اینٹیں. اس کی جو بھی کوالٹی ہوگی، کوئی خوبی ہوگی، خامی ہوگی، جو نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، کوئی بھی صفت ہو، وہ آپ نے اس کی درج کرنی ہے جو عبارت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں صفحہ نمبر 12 ہے مترادف الفاظ. مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک جیسے معنی رکھنے والے ورڈز ہوں، جن کے معنی ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے ہمیں سب سے پہلے ایک لفظ دیا ہمراز جس کو آپ کا راز پتہ ہو اسے رازاں کہتے ہیں، محرم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو جو اس کے ہم راز ورڈ کے 2 ہم معنی یا مترادف ورڈز ہیں وہ ہیں رازاں اور محرم. اگلا ورڈ دیا انہوں نے یکساں کہتے ہیں برابر کو، ایک جیسے کو. تو انہوں نے آگے اس کے 2 مترادف دیے ہیں برابر اور ہمسر. یعنی آپ لوگوں نے آگے جو الفاظ آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں جیسے انجمن، ظلمت، شروع، محفل، یہ انہوں نے 2 مترادف دیے ہیں ان ورڈز کے جو یہاں پہ نیچے درج ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسے فل کرنا ہے. اوپر سے 2 ورڈز ڈھونڈ کر نیچے لکھنے ہیں. جیسے آغاز پہلا ورڈ ہے، اس سے ملتے جلتے جو میننگ ہے اس کے ہم معنی جو ورڈز ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، فل کرنا ہے بلینک میں. تو پہلا ورڈ ہے آغاز. تو اوپر جو ورڈز دیے ہیں وہ ہیں انجمن، ظلمت، شروع. اب یہ دیکھیں شروع جو ہے اسے آغاز کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شروع لکھ لیں.
اس کے بعد اور کہاں پہ تاریکی، بشر، نوکر، ابتدا. اب دیکھیں ابتدا بھی شروع کو کہتے ہیں، اور یہ دو ورڈز آپ کے پاس مل گئے. ہر ورڈ کے دو مترادف ورڈ ملے ہیں آپ کو یہاں سے. ٹھیک ہے، آپ کو سارے فل کرنے ہیں. پہلا ورڈ آغاز تھا، دوسرا آدمی، تیسرا اندھیرا، چوتھا بزم، پانچواں خادم، چھٹا غریب، ساتواں فاتح، آٹھواں شجاعت، نواں غم، 10واں مہنگا. اس کے ہر ورڈ کے دو دو جو ہم معنی ورڈز ہیں، دو دو آپ کے اوپر الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اس کے معنی دیکھنے ہیں، اس کو سوچنا سمجھنا ہے، اس کے بعد اسے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو فل نظر بھی آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ذہن سے بھی کام لیں. بعض اوقات بچے غلط بھی لکھ دیتے ہیں، تو اسے خود سوچیں اور مجھے چیک کروائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بے جز ہے وہ یہ ہے کہ متعدل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کو ان کے مترادف الفاظ سے تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں. تو پہلا جملہ ہے، یعنی آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، کئی سال سے ہماری طرف نہیں آئے. اب جو دو ورڈز انہوں نے انڈر لائن کی ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ اس کے ہم معنی اور کون سے لفظ بنتے ہیں. جیسے سال ہے، اس کا ایک ہم معنی لفظ جو ہے وہ ہے برس. ٹھیک ہے، طرف کو کہتے ہیں جانب. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ والے جو ورڈز ہیں وہ پٹ کرنے ہیں جو اس کے ملتے جلتے ہوں گے، جو اس کے مترادف ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اگلا ہے جو انہوں نے سوال میں ہمیں دیا ہے مثال کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ باپ پر بیٹی کبھی بوجھ نہیں. باپ کہتے ہیں والد کو. ٹھیک ہے، اور بیٹی کس کو کہتے ہیں؟ بنت. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زوراور سمجھتے، زوراور کہتے ہیں طاقتور کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کہانی کا انجام بہت دلچسپ ہے. انجام، اختتام دلچسپ، مزیدار، دل فریب بھی لکھ سکتے ہیں. آسمان پر سیاہ ابر چھایا ہوا ہے. سیاہ ابر، ابر کہتے ہیں بادل کو. ٹھیک ہے، سیاہ کہتے ہیں کالے، کالے بادل، کالا بادل چھایا ہوا ہے. اس سے مجھے ایک قلم ہدیہ کیا. ایک واحد ہدیہ، نذرانہ. ٹھیک ہے، نذرانہ. یہ آج آپ کا سبق ہے، اسے یاد کریں. جو الفاظ مترادف ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں لازمی. جو اس میں بھی ہیں وہ بھی آپ کو لازمی ورڈز آنے چاہیے. اسے لکھیں اس پہ اور یاد کریں.